اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں مالک ارض و سما رب تعالیٰ کا کروڑہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے برائی کے اس طوفانی دور میں مجھ گناہگار کو یہ توفیق بخشی کہ میں اس کے کلام، اس کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ معزز سامعین، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے دنیا میں بتائی گئی ایک ایک گھڑی کی قیمت تب معلوم ہوگی جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ کان سننا چھوڑ دیں گے اور قبر کی تاریکی میں سفر آخرت شروع ہوگا۔ اللہ اس سلسلہ کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج سے ہم تعارف قرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کا تعارف ایک نشست میں مکمل کرنا ممکن نہیں، لہٰذا یہ تعارف قرآن کا سلسلہ ایک سے زائد نشستوں میں مکمل ہوگا۔ آج سے میں اس نشست میں قرآن کی اہمیت پر کچھ بات کروں گا۔ معزز سامعین، قرآن کے لٹرل میننگ یعنی لفظی معنی ہیں ٹو بی ریڈ، یعنی پڑھی جانے والی کتاب۔ آج بھی یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن ایک ریویلڈ بک ہے، نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ مین ریٹن بک نہیں ہے، انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں، پیریوڈیکلی مختلف حصوں میں نازل کی گئی۔ 22-23 برس تک قرآن اترتا رہا، جس کو بعد میں ایک بک کی صورت میں، کتاب کی صورت میں کمپائل کیا گیا۔ قرآن کے الفاظ ہوں اور ان الفاظ کے معنی دونوں، یعنی قرآن کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ کے معنی، یہ دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ خدا کی طرف سے آئے ہیں، بلکہ ان الفاظ کے معنی بھی خدا ہی کے متعین کرتا ہے۔ خدا نے صاحب قرآن، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے انسانوں تک قرآن کے الفاظ کے معنی بھی پہنچائے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی تشریح ہو یا تفسیر ہو، وہی معتبر ہے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے۔ اس کے علاوہ قرآن کی کوئی تشریح، کوئی تفسیر معتبر و مستند نہیں۔